بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ حدیث نمبر 6 ہے جس کے اندر یہ دعا ہے۔ امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد۔ آدم کی اولاد کی دلیں، ان کی جو دلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ایک ہی دل کی طرح۔ یصرفہ حیث یشاء، جس طرح چاہے ان کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کہی ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والا، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والا، صرف قلوبنا ہماری دلوں کو پھیر دے، علی طاعتک تیری اطاعت پر، تیری فرمان برداری پر، نیکی پر۔ تو یہ دعا ہے جامع دعا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ عظیم دعا ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں سے یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایسی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو زیادہ اللہ تعالیٰ کو جن دعاؤں کے ساتھ زیادہ پکارتے تھے، یعنی ایسی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ثابت قدم رکھ میری دل کو تیرے دین پر۔ فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک آدمی کی دل جو ہے، وہ انسان کی جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یعنی یہ انگلیاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ وہ کس طرح ہے اس کیفیت میں نہیں جانا، اس کی مثال نہیں دینی، اس کی مشابہت نہیں دینی، بلکہ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے اور ساری زمینوں کو ایک انگلی پر رکھیں گے، اور اس طرح دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو الگ انگلی پر رکھیں گے، اور جتنے بھی درخت ہیں ان کو الگ انگلی پر رکھیں گے، اور باقی جو مخلوق ہیں، سمندر ہیں، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ الگ انگلی پر رکھیں گے۔ پھر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں پر یہ سب چیزیں رکھ دے گا اور ان کو حرکت دے گا، اور فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ان کی کیفیت میں نہیں جانا، جس طرح اللہ کی لائق ہے اسی طرح ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں میں سے، اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان، انسان کی دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پھیرتا ہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ تو ہم بھی کثرت سے یہ دعا کریں، اور دوسرے الفاظ میں یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ جو ایک ثبت قلبی علی دینک ہے یہ واحد کے صیغے کے ساتھ ہے، یعنی اگر ایک انسان ہے تو اس دعا کے ساتھ، اور دوسرا جو جمع کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ دوسرے بھی اس دعا میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اس طرح دعا کیا کریں۔ اسی طرح شعر بن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، کون سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرتے تھے جب آپ کے پاس ہوتے؟ تو فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پھر فرماتی ہے ام المومنین میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا ہی زیادہ دعا ہے آپ کی، یعنی سوالیہ انداز میں کیا ہی زیادہ دعا ہے آپ کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی کتنی زیادہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ نہیں ہے کوئی آدمی، نہیں ہے کوئی انسان، مگر اس کی دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے سیدھا رکھتا ہے، ما شاء اقام، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس دل کو جو اللہ تعالیٰ وہ سیدھا رکھتا ہے، وما شاء ازاغ، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ یہ مسلم کے اندر، یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے اور جو آپ دین لے کر آئے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیا آپ ہم پر ڈرتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کو ہم امت ہم صحابہ کرام ہیں، کیا آپ کو اپنی امت پر یعنی ہم پر اور باقی امت پر خوف ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں مجھے خوف ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء،
یعنی دلیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو یہ ترمذی کے اندر روایت ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ہم پر خوف ہے، حالانکہ ہم جو ہے آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم مومن بن چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آدم کی اولاد کی جو دلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ایک ہی دل کی طرح، پھر اللہ تعالیٰ اسے جس طرح چاہے پھرتا ہے۔ یہ امام حاکم کے اندر روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یعنی اس دعا کا اہتمام اور اس دعا کی جو ہے وہ فضیلت، اور وہ یہ ہے کہ بندوں کی جو دلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے، رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ایک ہی دل کی طرح، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو اس لیے دل کے ثابت قدمی کے لیے ہم یہ کثرت سے دعا کیا کریں۔ یعنی اگر ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، یا جو دوست احباب ہیں، تو ہم اس طرح کریں، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، ہماری دلوں کو پھیر دے تیری اطاعت پر، تیری فرمان برداری پر۔ اور دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ثابت قدم رکھ میری دل کو تیرے دین پر۔ تو یہ واحد کسی کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص یہ دعا کرے تو ان الفاظ سے کر سکتا ہے، یعنی دونوں بھی دعائیں کر سکتا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ بھی کہہ سکتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ جو پہلی دعا ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اس میں جمع کسی کے ساتھ ہے، تو اکیلا شخص بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے افراد کو شامل کرنا چاہے، اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا میں شامل کرنا چاہے، تو جمع کسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کرے۔ اگر خود اکیلا ہی دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے، تو جیسے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میری دل کو ثابت قدم رکھ اپنی دین پر۔ تو یہ انسان سجدوں میں بھی دعا کر سکتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہ دعا انسان نماز میں بھی کر سکتا ہے، سجدے میں بھی کر سکتا ہے۔ تو کثرت سے ہم جو یہ دعا کیا کریں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کیا بیان کے بعد۔ بیان یہ تھا کہ بندوں کی جو دلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی دل کی طرح ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے انہیں پھیر دے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، میری دل کو تیری اطاعت پر، فرمان برداری پر پھیر دے، کیونکہ جس دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے اپنی اطاعت پر، تو اس کا اہتمام صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری اور نیک اعمال ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، اور دوسری کوئی رغبت نہیں نیکی کے علاوہ، نہ گناہوں کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے۔ تو یہی اس دعا میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ شیخ حفظہ اللہ، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ دل کا ثابت ہونا یعنی دین پر اور حق پر جو ہے وہ متوجہ ہونا، یہ کامیابی کے بہت بڑے اسباب میں سے ہے، اور یہ بچاؤ ہے بہت سارے گناہوں سے جو بندے کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، وہ اتنا جو ہے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس طرح وہ التجائیں کر رہے ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو ثابت کر دے، مضبوط کر دے دین پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، تو باقی لوگ کتنے حقدار ہیں اس دعا کے؟ یعنی باقی تو عام لوگ ہیں، ہم تو امتی ہیں، تو ہم اس دعا کو بہت کثرت سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں وہ اس طرح یعنی دعا کیا کرتے تھے، تو ہم تو لازم یہ دعا کیا کریں، اور جتنے بھی بندے ہیں وہ سارے محتاج ہیں، ہر مسلمان کے اس دعا کو کثرت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ پر گڑ گڑا کر ہمیشہ یہ سوال کیا کریں، اللہ ہمیں ہماری دل کو حق پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اور جو ہے وہ ہمیں بچا دل کے پھر جانے سے اور دل کے برے ہونے سے۔ امام بغوی رحمہ اللہ بڑے قرآن کے مفسر، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس کی طرف کوئی چیز نہیں، یعنی وہ کسی چیز کا مالک نہیں، نہ اپنی سعادت کا، نہ اپنی بدبختی کا، بلکہ اگر ہدایت والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ، اگر وہ ثابت ہے ایمان پر تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت رکھا ہے، اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، اس لیے جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول سورہ حجرات کا ذکر کیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی۔ تو امام بغوی بھی اس دعا کی جو ہے بڑی فضیلت ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ جو ہے جب یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور ہر دن وہ جو ہے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، اپنے امور میں ہوتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو درگزر کر دیتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے وہ نیچے کر دے۔ تو انسان کو کون سی چیز امن میں رکھ سکتی ہے کہ اس کی دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دے، اور اس کے دل کے درمیان اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے، اس کے دل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھیر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ثنا بیان کی، تعریف کی، جو لوگ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ تو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا زیادہ ہوتی تھی کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اس کے ساتھ جو ہے ہم دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ دل کو ثابت رکھے، ہم بھی اس دعا کو کثرت سے کیا کریں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ جسم کے اندر ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب، اور وہ دل ہے انسان کی۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ۔ علامہ ابن القیم نے کہا کہ انسان میں سب سے جو اشرف چیز ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل، وہ انسان کی دل ہے، کیونکہ دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دل ہی کوشش کرتی ہے، اور دل ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، تو اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو دل میں ہی گناہوں کی جو ہے وہ وساوس آتے ہیں، تو دل میں ہی جب دل روشن ہوتا ہے تو عضوے بھی کام کرتے ہیں، اور جب دل جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے، دل میں اندھیرا آ جاتا ہے، تو باقی اعضاء بھی اندھیرا، ان میں بھی اندھیرا آ جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی جو ہے وہ عظیم فضیلت رکھی ہے، تو ہم اس دعا کو جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ مانگا کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال ہوا، جس کو شیطان کا تیر لگ جائے، جو زہریلا تیر ہو، یعنی مطلب کہ وہ شیطانی کاموں میں پھنس جائے، تو کس طرح اس سے نکلے؟ تو علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، جس کو شیطان کا تیر لگ جائے، زہریلا تیر، تو اگر اس کو زخم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، مطلب کہ گناہوں میں بھٹک جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ تیر جو ہے وہ زہریلا نکالے، اور اس زخم کو جو ہے وہ مرہم وغیرہ لگائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر بتایا کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کہ بندہ جو ہے وہ 5 نمازوں کی اہتمام کے ساتھ حفاظت کرے پوری زندگی، اور دعا کیا کرے کثرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سحری کے وقت گڑ گڑا کر دعائیں کرے، اور اس کی جو نماز ہو وہ بالکل دل اس کا متوجہ ہو، دل کے توجہ کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی جو ہے وہ دعائیں ہوں، اور پھر اس دعا کی جو ہے وہ کثرت کیا کرے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور دوسرے الفاظ میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ یہ شیطان بالکل بھاگ جائے گا اس سے، اور وہ اس کی دل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ عظیم دعا ہے، ہم بھی اس کو کثرت سے کریں۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔